السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ سوال ہوتے ہیں، کچھ مسئلے ہوتے ہیں، ہم مفتی صاحب سے معلومات کرتے ہیں اور مفتی صاحب تشریف لائے، ہم مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور آج بھی کچھ سوال ہیں مفتی صاحب اور کچھ مسئلے ہیں لوگوں کے، جس میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے، نماز پڑھتے ہوئے شخص کے آگے سے گزرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پڑھتے ہوئے شخص کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور حدیث کے اندر آتا اگر کسی انسان کو معلوم ہو جائے کہ کتنا گناہ ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایک روایت کے اندر اگر معلوم ہو جائے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے شخص کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ ہے، تو لوگ گزرنا چھوڑ دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 سال تک لوگ ٹھہرے رہیں گے، ایک میں آتا ہے کہ 40 مہینے تک، ایک میں آتا ہے کہ 40 دن تک، یعنی یہ ایام ہیں، الگ الگ روایت ہے، لیکن پھر بھی اگر 40 دن مان لیں، 40 سال مان لیں، 40 مہینے مان لیں، مطلب یہ ہے کہ اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ گزرنے والا انسان گنہگار ہوا۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، شوہر کے انتقال کے بعد بیوی غسل دے سکتی ہے اپنے شوہر کو؟ دیکھیے، اگر غسل دینے والا کوئی مرد نہ ہو تو ضرورت کے وقت بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، کفن بھی پہنا سکتی ہے، یہ جائز ہے، روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے۔ اگر شوہر زندہ ہو، بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر بیوی کو غسل نہ دے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی غسل دے سکتی ہے مجبوری کے درجے میں، ضرورت کے وقت جائز ہے شرعی اعتبار سے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، پہلے شوہر سے طلاق کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کرنے کے لیے کیا عدت کرنا ضروری ہے عورت کو؟ دیکھیے، اگر کسی عورت کو اس کے پہلے شوہر نے طلاق دے دی، اب کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے، تو کہیں اور نکاح کرنے سے پہلے عدت ضروری ہے۔ کہیں اور نکاح کرنے سے پہلے جو پہلے شوہر نے طلاق دی اس کی عدت ہوگی، جب عدت مکمل کر لے گی وہ عورت، پھر اس کے بعد نکاح کریں۔ اب اس کی عدت وہی ہے، اگر وہ عورت حمل سے پہلے شوہر کی وجہ سے، اس کی ملاقات سے حمل سے ہے، تو جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو تب تک اس کی عدت برقرار رہے گی۔ بچے کی پیدائش ہوتی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر حمل سے نہیں ہے تو 3 بار جو ناپاکی کے ایام گزر جائے، 3 بار پاک ہو جائے، 3 طہور، تو اس کی عدت جب مانی جائے گی، اور 3 بار پاک ہونے کے بعد عدت ختم ہو جائے گی، پھر وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی، کہیں اور پھر نکاح کر سکتی ہے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوگا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر مطلب گھبرا کے سب سے پہلے خطبہ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا، تو جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ میرا جمعہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کی جمعے کی نماز ہوگی یا نہیں، یہ عام طور سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہے، اور صحیح بات ہے، بعض دفعہ وہ ایسے وقت میں آتے ہیں اور خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر بھی اپنی پہلے فجر کی قضا پڑھنا ہوتے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ خطبے کے وقت کوئی چیز نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ دعا ہے، نہ صلاۃ و سلام، کچھ نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، اگر ایک انسان وہ ہے کہ جو صاحب ترتیب ہے، صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں کہ جس کی کوئی نماز قضا ہی نہ ہوئی ہو، تو صاحب ترتیب انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے وہ فجر کی نماز جو چھوٹ گئی وہ پڑھے، پھر اس کے بعد جمعے کی نماز پڑھے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر صاحب ترتیب شخص نے فجر کی نماز قضا نہیں ادا کی تو اس کی جمعے کی نماز نہیں ہوگی، اگر جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہو تو اس کی جمعے کی نماز ہوئی نہیں، صاحب ترتیب کے لیے یہ حکم ہے۔ لیکن اگر وہ انسان صاحب ترتیب نہیں ہے اور تو اس کے لیے یہ ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لے، اور فجر کی نماز کے چھوڑنے پر جمعے کی نماز موقوف نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جمعے کی نماز جب ہی مانی جائے گی جب کہ فجر کی نماز پڑھے، ہاں، لیکن فجر کی نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ایسا نہیں کہ ہم اس سے یہ کہیں کہ فجر کی نماز چھوڑ دے، فجر کی نماز چھوڑنا سخت گناہ ہے، لیکن اگر وہ انسان صاحب ترتیب نہیں ہے تو فجر کی نماز اگر چھوٹ گئی ہے تو جمعے کی نماز پڑھ لے، بعد میں فجر کی قضا کر لے، یہ نہیں کہ فجر کی نماز رہے گی تو جمعے کی نماز نہیں ہوگی، یہ ذہن میں جو دماغ میں ہے یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، جیسے اکثر قرآن خوانی کراتی ہیں عورتیں، تو ان میں سے سب عورتوں کو جیسے میں نے پارا جو پڑھا تو مجھے سجدہ کرنا چاہیے، یا کوئی بھی ہم میں سے گروپ میں سے کوئی بھی ایک بندہ پورے قرآن میں جتنے 14 سجدے ہیں وہ کر لیں تو کافی رہے گا؟ دیکھیے، قرآن کریم کے اندر بعض مقامات ایسے ہیں، یعنی وہ تقریباً 14 مقامات ہیں، 14 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں،
کہ وہ 14 آیتیں ایسی ہیں، 14 مقامات ایسے ہیں کہ کسی انسان نے پڑھا تو پڑھنے والے پر سجدہ واجب ہے اور سننے والے پر بھی واجب ہے، پڑھنے والے پر بھی سننے والے پر دونوں پر واجب۔ اب جو آپ بتا رہے اجتماعی قرآن خوانی کہیں ہوتی ہے مستورات کی، جہاں عورتیں قرآن خوانی اکٹھے بیٹھ کے پڑھتی ہیں۔ اب مان لیجیے کسی کو 9واں پارہ ملا، اس میں سجدے کی آیت، کسی کو 13واں ملا، کسی کو دوسرے تیسرے ملا تو اس میں تو سجدے کی آیت نہیں۔ اب وہاں جب قرآن خوانی ہو جائے اور گھر والے یا انہی گروپ میں سے کوئی ایک عورت ٹھیکہ لے لے کہ ہم سجدہ کر لیں گے، تو یہ اس کے سجدہ کرنے سے سب کی طرف سجدہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ جس نے سجدے کی آیت پڑھی ہے اور جنہوں نے سنی ہے ان کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اگر وہ عورتیں سجدہ تلاوت نہیں کریں گی تو وہ عورتیں گنہگار ہوں گی۔ اس بات کو یاد رکھیں، یہ سجدہ قرآن کریم کے اندر جو 14 سجدے ہیں یہ سجدہ واجب ہے، پڑھنے والے پر جس نے یہ آیتیں پڑھی اس پر واجب ہے، سننے والے پر بھی واجب ہے۔ تو جس نے سنا ہے، جس نے پڑھا وہی کریں، کوئی اور کریں تو کسی اور کے کرنے سے وہ اس کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی۔ اور اگر یہ سوچتی ہیں کہ ہم نے گروپ میں کسی ایک نے کر لیا تو یہ ان کا یہ عمل، غلط سوچ ہے۔ جس شخص پر واجب ہو، سننے والے پر یا پڑھنے والے پر، وہی کرے۔ باقی کوئی اور ٹھیکیدار اگر یہ کام کرے تو ان ٹھیکیداروں کو اس ٹھیکے کے لینا بند کر دیں۔ میں انہی کے زبان میں کہہ رہا ہوں، جو ٹھیکیدار بن نہیں ہیں وہ ٹھیکہ لینا بند کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر تو یہ ہوگا کہ بھئی فجر کی نماز، ظہر کی نماز نہ پڑھیں اور کہتے ہیں ایک عورت نماز پڑھ لیں گی، 5 وقت کی نماز میں 3 وقت کی پڑھ لے، 2 وقت چھوڑ دیں، عام طور سے فجر چھوڑ دیتی ہیں، تو کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے گھر میں کوئی ایک انسان فجر کی نماز پڑھ لے، ٹھیکہ لینا۔ تو بھئی جس پر واجب ہو یہ کام کرے، ایسا نہیں کہ اب واجب کسی اور پر ہو کرے کوئی اور۔ اچھا، اگر جیسے اب جیسے لوگ سن رہے ہیں ہماری بات، اب انہوں نے اگر یہ غلطی کری ہو تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے غلطی کی ہے تو وہ اس کو توبہ کرے، استغفار کریں، آئندہ نہ کریں اس کام کو۔ نیت کریں کہ آئندہ سے اس کام کو نہیں کرنا ہے، توبہ کریں اللہ سے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے ہمارے مفتی صاحب، بغیر کسی عذر کے شوہر سے طلاق مانگنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر کسی عورت کا شوہر حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہے اور سارے حقوق، ساری اخراجات اٹھا رہا ہے، پریشانی کچھ نہیں ہے، خواہ مخواہ میں بعض دفعہ ذہن کے اندر ایک فطور پیدا ہو جاتا ہے، دل نہیں اشارہ، دل نہیں لگ رہا ہے، کسی اور وجہ سے اور طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو یہ عمل غلط ہے، سخت گناہ ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے۔ اگر شوہر مان لیجیے، شوہر اگر مار رہا، پیٹ رہا، ظلم و زیادتی کر رہا ہے، یا خرچی نہیں دے رہا، یا اسے بیوی کو اس کا حق نہیں دے رہا، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن خواہ مخواہ میں کوئی بات نہیں اور زبردستی طلاق کا مطالبہ کرنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ عورت گنہگار عورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گی۔ جنت تو دور کی بات، جو جنت کی خوشبو، مان لیجیے ایک انسان ہمارے سامنے سے گزرا ادھر لگا کر کے، اور سامنے نہیں ہے لیکن جب گزرا تو خوشبو آ رہی، تو خوشبو دور سے آ جاتی ہے، تو ایسی جنت کی خوشبو دور سے آئے گی، تو یہ ایسی عورت جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا جب جنت کی خوشبو سے محروم ہوگی تو جنت میں ٹھکانہ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے جو عورتیں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، خدا کے واسطے اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، اور بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، طلاق دینے کا صحیح طریقہ؟ ہاں دیکھیے، یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ، یہ جن کا سوال ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ ایسے میں کہ بھئی یہ طلاق دینے کا طریقہ سکھلا رہے ہیں، تو ان کا اعتراض ہو سکتا ہے طلاق دینے کے۔ دیکھیے، اسلام نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھلایا ہے، یہ ہمارا مذہب بڑا پیارا مذہب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ ہم انسانوں کو انسانیت کی تعلیم دے، ہر ایک چیز سکھائے، ہر چیز، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کا طریقہ۔ اسلام نے ہمیں کہیں بھی بے یار و مددگار تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہر چیز کے اندر۔ اسلام ہمیں نکاح کرنے کا طریقہ بھی سکھلاتا ہے کہ ہم نکاح کیسے کریں، اپنی شادی کیسے کریں، بیاہ کیسے کریں، بیوی کے ساتھ ہم کیسے رہیں، یہ بھی سکھلاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ طلاق، عام طور سے ذہن میں بات آئے کہ طلاق دیکھو گھٹیا عمل اور سکھلا رہا ہے، لیکن واقعتاً طلاق ناپسندیدہ عمل ہے۔ جتنی بھی چیزیں حلال ہیں، ان حلال چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق حلال ہے، لیکن مجبوری کے درجے میں ناپسندیدہ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عمل پر بڑا غصہ آتا ہے، سخت ناپسند عمل ہے، لیکن مجبوری کے درجے میں طلاق جائز ہے۔ مجبوری کے درجے میں کیا، مان لیجیے کہ بیوی ناشزہ ہو، نافرمان ہو، اور جو ہے اور بھی بہت ساری بات ہے، کیریکٹر کے اعتبار سے ہو، یا آپس میں نباہ نہیں ہو پا رہا ہو، تو مجبوری کے درجے میں آخری درجے میں جب نباہ ہونے کی کوئی شکل نہ ہو، جب طلاق دیں، تو طلاق دینے کا اچھا طریقہ یہ ہے
کہ آپ طلاق ان دنوں میں طلاق دیں جن دنوں میں جن ایام میں بیوی سے صحبت نہیں کی ہو، جن مہینوں میں وہ پاکی کی جو ایام ہیں. مان لیجیے ایک عورت کو ابھی حیض آیا، اور حیض آنے کے بعد اب جب وہ عورت پاک ہوئی تو پاک ہونے کے بعد ان پاکی کے ایام میں اس کا مرد اس عورت سے صحبت نہ کرے. جن ایام میں صحبت نہ کی ہو ان پاکی کے ایام میں، ان ایام میں ایک طلاق دے، ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دے، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں. اور پھر عورت عدت گزارے گی، 3 بار پاکی کے ایام گزریں گے، اور 3 بار جب پاکی کے ایام گزر جائیں گے تو خود بخود وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی. ایک طلاق سے ہی کام بننا، اور یہ اچھا طریقہ. لیکن اگر کوئی شخص غصے میں یا کسی اور دنوں میں طلاق دے دے تو طلاق ہو جائے گی، لیکن وہ اچھا عمل نہیں. طلاق دینے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان پاکی کے ایام میں، جن ایام میں بیوی سے صحبت نہیں کی، ہم بستر نہ ہوا ہو انسان، ان ایام میں طلاق دیں، اور اس کے بعد بیوی خود بخود نکاح سے نکل جائے گی. 3 بار ناپاکی کے ایام گزرنے کے بعد جب پاک ہو جائیں گے، جسے 3 طہور کہتے ہیں، 3 بار حیض آنے کے بعد ایک طلاق سے بھی کام چل جائے گا. لیکن بعد میں بہت سارے لوگ 4 5 10 طلاق دے دیتے ہیں. یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، ناپسندیدہ طریقہ. 3 طلاق 4 طلاق 5 طلاق دینا شرعی اعتبار سے بھی منع ہے، سخت ناپسند ہے. جب آپ کا کام ایک سے ہو رہا تو آپ کیوں یہ کرو، بالکل ختم کرو. اس لیے ایسا کام نہ کریں. طلاق دینے کا جو طریقہ بتلایا یہ طریقہ اچھا طریقہ ہے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کسی حادثے میں کسی زندہ انسان کا کوئی عضو کٹ جائے؟ دیکھیے بعض دفعہ حادثے میں، کسی حادثے میں انسان سفر کر رہا ہو یا کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یا کسی انسان کا زخم کی وجہ سے انسان کے جسم کا کوئی عضو، ہاتھ ہو یا پیر ہو، بیکار ہو جائے اور کاٹنے کی نوبت آ جائے، وہ انسان زندہ انسان. آج کل جیسے آج کے دور میں بے شمار حادثے ہوتے ہیں، آئے دن ٹرین حادثہ، کہیں کچھ حادثہ. تو اس حادثے میں کسی انسان کے جسم کا کوئی عضو، ہاتھ ہو پیر ہو یا کچھ بھی ہو، اگر وہ کٹ جائے، وہ عضو بیکار ہو جائے، تو اب اسے کیا کرنا ہے؟ اسے پھینک دینا ایسے ہی، یا تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس عضو کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر کے کہیں دفن کر دیں. ایسے نہیں پھینکنا، نہیں چوراہوں پر ہے کسی جگہ. کہ انسان خود مکرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس انسان کی قدر ہے، اور انسان کے ہر اعضاء کی قدر و قیمت ہے. اسی لیے اس اعضاء کے احترام میں، اس اعضاء سارے انسان کے سارے اعضاء مکرم ہیں، تو اس لیے اسے کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر کے کہیں دبا دیں. یہ طریقہ ہے، پھینکنا نہیں چاہیے. مفتی صاحب ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے، ٹیک لگا کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے ٹیک لگا کر کھانا کھانا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور آپ کے طریقے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نے ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا. اور آپ نے ایک حدیث میں خود آپ نے ایک موقع پر فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب حضور نے ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا تو یعنی کہ یہ اچھا عمل نہیں. اگر اچھا عمل ہوتا تو حضور ضرور ٹیک لگا کر کھانا کھاتے. تو ٹیک لگا کر کھانا کھانا کسی بھی صورت میں، چاہے انسان کرسی پر ٹیک لگا لیں یا ایک ہاتھ سے ٹیک لگا کر کھانا کھائیں، کسی بھی صورت میں یہ عمل اچھا عمل نہیں. ہاں اگر مجبوری ہو کسی انسان کے ساتھ، کسی کو چوٹ لگی ہو یا بیٹھا نہیں جاتا، کمر میں تکلیف ہو، تو مجبوری کے درجے میں تو سب کچھ جائز ہے سہارے سے. لیکن خواہ مخواہ میں ٹیک لگانا فیشن کے طور پر، یا ایسے ٹیک لگانا، صحیح سود انسانوں ٹیک لگا، تو یہ ٹیک لگانا یہ اچھا عمل نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف، اس لیے ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے. الحمدللہ آج کے جو سوال تھے وہ مکمل ہوئے، اور آپ لوگ نئے سوال کومنٹ کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وہ سوال رکھیں گے آپ کے جو مسئلے ہوں گے. اور آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیں کہ آج کا کون سا سوال ایسا تھا جو آپ مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہے تھے، اور آپ کا سوال میں نے مفتی صاحب سے پوچھا ہے. اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ اپنا دھیان رکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.